ایک چینل پہ بیٹھے تھے اور انہوں نے کہا کہ یہ JIT پوری نہیں ہے. تو جو JIT ریلیز کی گئی اس میں انکشافات تو کہہ گئے کہ یہ ہوا میں نے اس کو مارا, میں نے اس کو مارا, لیکن ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز اس میں نہیں ہے. وہ اس میں کیا نہیں ہے کہ کس کے کہنے پہ کیا اور بینیفیکٹر کون تھا. عزیر بلوچ کی نامکمل JIT رپورٹ جاری کی گئی. سندھ حکومت نے اصل رپورٹ میں سے اہم حقائق چھپائے. وفاقی حکومت نے سندھ حکومت پر سوالات اٹھا دیے. وفاقی وزیر علی زیدی کی وزیر اطلاعات شبلی فراز کے ہمراہ پریس کانفرنس. علی زیدی نے کہا JIT رپورٹ میں عزیر بلوچ نے درجنوں قتل کرنے کا اعتراف کیا, لیکن یہ نہیں بتایا گیا کہ یہ قتل کس کے کہنے پر کیے. علی زیدی کا حقائق سامنے لانے کے لیے سپریم کورٹ جانے کا اعلان. چیف جسٹس سے معاملے پر از خود نوٹس لینے کی اپیل بھی کر دی. وزیر اطلاعات شبلی فراز بولے حکومت حقائق سامنے لائے گی. علی زیدی صاحب نے فلور آف دا ہاؤس پر انہوں نے کہا خدا کی قسم یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ JIT رپورٹ کہہ رہی ہے. جو باتیں علی زیدی صاحب نے پاکستان پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت کے لیے کی وہ سب کی سب غلط تھی, جھوٹ تھی, بے بنیاد تھی. سندھ حکومت نے وفاقی وزیر علی زیدی کے الزامات کو من گھڑت قرار دے دیا. ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب کی پریس کانفرنس. کہا علی زیدی نے قومی اسمبلی کے فلور پر جھوٹ بولا, لگائے گئے الزامات بھی ثابت نہیں کر سکے. عزیر بلوچ کا پیپلز پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. عزیر بلوچ کیس میں 7 ممبران پر مشتمل JIT تشکیل دی گئی. ہم نے تمام دستخطوں کے ساتھ تصدیق شدہ JIT پبلک کی. رہنما پیپلز پارٹی عبدالقادر پٹیل بولے تحریک انصاف کی قیادت کو تنقید پسند نہیں. علی زیدی وفاق اور صوبوں میں تفریق نہ ڈالیں. آپ تفریق نہ کریں, آپ تفریق نہ ڈالیں جو آپ کی عادت ہے. ATC کا کیس عمران خان پہ نہیں ہے دہشت گردی کا, تو ہم کیا یہ کہیں کہ دہشت گرد کو وزیر اعظم بنا دیا آپ نے؟ آصف علی زرداری صاحب وہی کہہ رہے ہیں جو ہم کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ عزیر بلوچ کبھی پیپلز پارٹی کا حصہ نہیں رہا. آصف علی زرداری صاحب نے کہا کہ پیپلز امن کمیٹی کا پیپلز پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. پیپلز پارٹی کو مانگنی چاہیے کہ ہم ان کے گناہوں کو اور ان کے لوگوں کے مارنے کے عمل کو دیکھ کر بھی قوم کے بہتری کے نام پہ ہم سے اطاعت کرتے رہے. اور ان کو کہنا چاہیے ہم قائد قوم نہیں ہیں, ہم قاتل قوم ہیں. علی زیدی کو حقیقت کا کچھ پتہ نہیں ہوتا. وزیر تعلیم سندھ سعید غنی کی بھی وفاقی وزیر پر چڑھائی. کہا بتایا جائے امریکہ میں $3 بلین کی امداد علی زیدی کے اکاؤنٹ سے کس نے نکلوائی. مرکزی سیکرٹری اطلاعات مولا بخش چانڈیو نے کہا ہم سے غلطیاں ہوئیں, پیپلز پارٹی کو معافی مانگنی چاہیے. لوگوں کو مارنے والوں کو اتحادی بناتے رہے. بلدیہ فیکٹری چلانے والے آج وفاقی حکومت کا حصہ ہیں. وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس. کابینہ کی پائلٹس کی مشکوک ڈگریوں سے متعلق جانچ پڑتال جلد مکمل کرنے کی ہدایت. ایئر مارشل ارشد ملک کو PIA کا چیف ایگزیکٹو تعینات کرنے کی منظوری. FATF سے متعلق کمپنیز ایکٹ 2017 میں ترمیم کا معاملہ مؤخر. وفاقی وزیر اطلاع شبلی فراز نے بتایا PIA کے جعلی لائسنس والے 28 پائلٹس کو نوکری سے نکال دیا. احتیاطی تدابیر پر عمل نہ کیا تو عید الاضحیٰ پر کورونا پھیلنے کا خدشہ ہے. عید پر لوگ باہر نکلنے کے بجائے گھروں میں رہیں. نالائق, نااہل, نا تجربے کار حکومت کے ہاتھوں ہمارا مستقبل تباہ ہو رہا ہے. بجلی کی قلت کے اوپر, پیٹرول کی قلت پہ, چینی اور گندم کی قلت پہ. گندم جو ہے 1 مہینہ پہلے فصل کٹی ہے. آج آٹا جو ہے وہ پنجاب میں مہنگی ترین سطح پہ پہنچا ہوا ہے. حکومت میں مافیا پل رہے ہیں. نااہل اور کرپٹ حکومت نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا. نون لیگ کی رہنماؤں کی حکومتی کارکردگی اور پالیسیوں پر شدید تنقید. خواجہ آصف بولے سی پیک کی مخالف اس منصوبے کو اب ملک کی مستقبل سے جوڑ رہے ہیں.
हुकूमत कोई भी वादा पूरा नहीं कर सकी। एहसन इकबाल ने कहा, ना तजुर्बा कार हुकूमत के हाथों हमारा मुस्तकबिल तबाह हो रहा है। माजी में वाफिर बिजली पैदा की, आज किल्लत है। गंदम कटाई हो चुकी मगर आटा महंगा है। कई इदारे तबाही के दहाने पर हैं। तोशाखाना रेफरेंस में नवाज शरीफ की तलबी का इश्तिहार जारी। आसिफ अली जरदारी के वारंट गिरफ्तारी नैब को अरसाल। एहतसाब अदालत ने कहा, नवाज शरीफ जानबूझकर अदालती कार्रवाई से मफरूर हैं। इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू कर दी। नवाज शरीफ को पेश होकर जवाब देने के लिए 17 अगस्त तक आखिरी मौका। तोशाखाना रेफरेंस में आसिफ जरदारी के 50,000 मुचलकों के साथ काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए। अगर साबिक सदर एक जामिन के साथ पेश न हुए तो गिरफ्तार करके पेश किया जाएगा। मनी लॉन्ड्रिंग केस में आसिफ अली जरदारी पर 24 जुलाई को फर्दे जुर्म आयद करने का फैसला। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में फरियाल तालपुर की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर। जज ने कहा, प्ली बार्गेन मुकम्मल हो जाए फिर मुल्जिमान पर फर्दे जुर्म आयद करेंगे। तफ्तीशी अफसर की इस्तदा पर समाअत 24 जुलाई तक मुलतवी। लाहौर हाई कोर्ट में शहबाज शरीफ के मनी लॉन्ड्रिंग केस में अबूरी जमानत की दरखास्त पर समाअत। 2 रुकनी बेंच ने 16 जुलाई तक जमानत में तौसीह कर दी। जस्टिस सरदार अहमद नईम ने कहा, शहबाज शरीफ की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आ गई, फिर वो क्यों नहीं आए। शहबाज शरीफ के वकील ने कहा, बुजुर्गी की उम्र को पहुंचने के बायस शहबाज शरीफ कोरोना हमले की वजह से थकान महसूस कर रहे हैं। कराची समेत सिंध के कई शहरों में बिजली का बहरान संगीन। कई घंटे बिजली गायब रहना मामूल बन गया। हैदराबाद में गुज़श्ता रोज की बारिश के बाद बिजली का निजाम ताहाल बहाल न हो सका। बिजली न होने से पीने के पानी का नया बहरान भी खड़ा हो गया। एमकेएम पाकिस्तान के रहनुमा आमिर खान कहते हैं, कराची के शहरी बदतरीन लोड शेडिंग को झेल रहे हैं। के इलेक्ट्रिक माफिया ग्रुप बनता जा रहा है, किसी को खातिर में नहीं लाता। पीटीआई के फिरदौस शमीम नकवी ने कहा, के इलेक्ट्रिक कातिल इलेक्ट्रिक बन चुका, इसको नकेल डालना जरूरी हो गया। मुल्क में बिजली का कोई शॉर्टफॉल नहीं। वजारत तवानाई के आज़ादोशुमार जारी। तर्जुमान के मुताबिक आज मुल्क भर में बिजली की डिमांड 22,755 मेगावाट है, जबकि मजमूई पैदावार 24,000 मेगावाट है। तर्जुमान वजारत तवानाई के मुताबिक तकसीमकार कंपनियां अपनी जरूरत के मुताबिक सिस्टम से बिजली ले रही हैं। कराची में मानसून का पहला स्पेल। गुलशन हदीद, गुलिस्तान जौहर, एयरपोर्ट, पोर्ट कासिम समेत दीगर इलाकों में हल्की बारिश। मौसम सुहाना हो गया। बरसाती नालों की सफाई न होने से नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक 1-2 रोज तक मानसून बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। उधर पीडीएमए ने कराची और हैदराबाद डिवीजन में अर्बन फ्लड का खदशा जाहिर कर दिया। पाकिस्तान में कोरोना केसेस में नुमाया कमी आने लगी। 24 घंटे में मजीद 2,691 केसेस रिपोर्ट। मरीजों की मजमूई तादाद 2,34,508 तक जा पहुंची। एक दिन में मजीद 77 मरीज जाँ बहक। मजमूई अमवात की तादाद 4,839 हो गई। अब तक 1,34,957 मरीज कोरोना से सेहतयाब हो चुके हैं। वज़ीर आला पंजाब की आटे की मुकर्ररा कीमत पर फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार कहते हैं, आटे समेत अशियाए जरूरिया की कीमतों में इस्तेहकाम के लिए तमाम इकदामात उठाए जाएं।
قانون شکن عناصر کے خلاف سخت کارروائی کی جائے. وزیر اعلیٰ کی مانسون کے دوران متعلقہ محکموں اور اداروں کو تیار رہنے کی ہدایت. عثمان بزدار سے صوبائی وزیر اعجاز عالم بھی ملے. اپوزیشن کی دھمکیوں سے احتساب کو کسی صورت بریک نہیں لگے گی. عوام عام انتخابات میں اپوزیشن جماعتوں کو مائنس کر چکی ہے. گورنر پنجاب سے صوبائی وزراء انصر مجید نیازی اور حافظ ممتاز احمد کی ملاقات. چودھری سرور نے کہا وزیر اعظم عمران خان آئینی مدت پوری کریں گے. ہم ملک کو ترقی اور خوشحالی کی راہ پر گامزن کر رہے ہیں. کورونا وبا میں بھی عوام کو ریلیف دینے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں. جے آئی ٹی کی کوئی حیثیت نہیں. اگر جے آئی ٹی کے تحت سزائیں دینی ہیں تو عدالتوں کو ختم کر دیا جائے. چیئرمین مہاجر قومی موومنٹ پاکستان کے سربراہ آفاق احمد کی کراچی میں میڈیا سے گفتگو. کہا اس جے آئی ٹی سے بلیک میل نہیں ہوں گے. یہ سیاستدانوں کو بدنام کرنے کی سازش ہے. ہاں میں نے جیل میں ذوالفقار مرزا سے ملاقاتیں کی. لیاری گینگ وار کے سرغنہ عزیر بلوچ پر تاجر کے اغوا برائے تاوان اور قتل کے مقدمے میں فرد جرم عائد. عزیر بلوچ نے صحت جرم سے انکار کر دیا. عدالت کا آئندہ سماعت پر گواہوں کو پیش کرنے کا حکم. تفتیشی افسر اور گواہان کو نوٹسز بھی جاری کر دیے گئے. مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کے مظالم کا سلسلہ جاری. ضلع پلوامہ میں نام نہاد سرچ آپریشن کی آڑ میں فائرنگ. ایک اور کشمیری نوجوان کو شہید کر دیا گیا. علاقے میں حالات کشیدہ. دوسری جانب شہید برہان مانی کی کل چوتھی برسی. حریت قیادت نے وادی بھر میں ہڑتال کی کال دے دی. وفا کی تصویروں کارگل محاذ پر بہادری اور شجاعت کی داستان رقم کرنے والے حوالدار لالک جان شہید کی آج 21ویں برسی. بہادر سپوت کو نشان حیدر سے نوازا گیا. آئی ایس پی آر کے مطابق غزر اور ثوابی میں دونوں شہداء کی یادگاروں پر پھولوں کی چادریں بھی چڑھائی گئیں. صدر مملکت اور آرمی چیف کا کارگل کے ہیروز کو زبردست خراج عقیدت. کہا مادر وطن کے دفاع کے لیے اپنی جان نچھاور کرنے سے بڑھ کر کوئی اعزاز نہیں. ملک کے دفاع کے لیے بہادری سے ڈٹے رہنا قوم کے بیٹوں کا شیوا ہے. دنیا بھر میں کورونا کیسز کی تعداد 1,17,00,000 سے تجاوز کر گئی. 5,41,000 سے زائد ہلاکتیں. آسٹریلوی شہر میلبورن میں کیسز بڑھنے پر دوبارہ لاک ڈاؤن کا اعلان. بھارت میں 24 گھنٹوں کے دوران 22,000 سے زائد نئے مریض. امریکی ریاست کیلیفورنیا کے اسپتالوں میں 2 ہفتوں کے دوران مریضوں میں 50% اضافہ ریکارڈ. سونے کی فی تولہ قیمت ملک کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی. 1,000 روپے اضافے کے بعد سونا 1,05,900 روپے کا ہو گیا. عالمی مارکیٹ میں فی اونس سونا $1,776 کی سطح پر مستحکم. امریکی حکومت کا غیر ملکی طلباء کی آن لائن کلاسز ختم کرنے کا فیصلہ. محکمہ امیگریشن اینڈ کسٹم انفورسمنٹ کے مطابق آن لائن کلاسز والے طلباء کو یا تو امریکہ چھوڑنا ہوگا یا کوئی ایسا کورس لینا ہوگا جس کی آف لائن کلاسز ہو رہی ہوں. امریکی جامعات کا فیصلے پر تشویش کا اظہار. طویل انتظار ختم. 4 ماہ بعد انٹرنیشنل کرکٹ کا کل سے دوبارہ آغاز. انگلینڈ اور ویسٹ انڈیز کی ٹیمیں 3 ٹیسٹ میچز کی سیریز کے پہلے میچ میں مد مقابل ہوں گی. میچ آئی سی سی کی طرف سے بنائے گئے ایس او پیز کے مطابق کھیلا جائے گا. اسٹیڈیم میں مصنوعی شور کیا جائے گا. چین کے صوبے انہوئی میں شدید بارشوں کے بعد بدترین سیلابی صورتحال.
علاقے دریا کا منظر پیش کرنے لگے، گاڑیاں ڈوب گئیں، لوگ گھروں میں محصور، امدادی ٹیمیں کشتیوں کے ذریعے متاثرین کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے میں مصروف۔ جو کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے نا، اسے یہی بھگتنا پڑتا ہے دنیا میں۔ اس نے تو قسم کھا رکھی ہے کہ سارے گھروں کو برباد کر کے رکھا۔ ہاتھ اٹھ جائے گا، میرا بھائی ہے تو میرا۔ اور ایکسپریس ٹی وی ڈرامہ سیریل کی شاہکار روایات کا امین، اپنے ناظرین کے لیے ہمیشہ بہتر سے بہتر انٹرٹینمنٹ کے لیے کوشاں۔ دولت کی ہوس اور رشتوں کے تناظر میں بنائی گئی نئی ڈرامہ سیریل گستاخ 9 جولائی سے پیش کی جائے گی۔ ناظرین ہر جمعرات کی رات 8 بجے تفریح سے بھرپور ڈرامہ دیکھ سکیں گے۔